سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور خصوصاً اس مسجد کے خطیب استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد بدرالزماں قادری رضوی مدد اللہ العالی، سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ وہ سموگ میرے گلے میں چلا گیا. کل رات تو بالکل بند تھا. یہ آج آپ لوگوں کی کرامت ہے کہ کھل گیا تھوڑا سا، وگرنہ اللہ کے فضل سے بڑی جان اس گلے میں. لیکن یہ آپ کا جو ماحول ہے، کہتے ہیں کہ لاہور نمبر 1 پر ہے آلودگی میں. کل نئی خبر آئی تھی کہ 2 ہو گیا ہے، نمبر 1 پہ دلی آ گیا ہے اور 30 نمبر کراچی. یہ جو انوائرمنٹ ہے نا، اس کا تعلق ہمارے گلے سے ہوتا ہے. تھوڑا سا وائرس اندر چلا گیا، اس نے آپ کی دنیا ہلا دینی ہے. تو آپ کی دعاؤں سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی دقت آپ کو ہوگی گفتگو میں، سننے میں. گفتگو مزیدار ہے انشاءاللہ، چونکہ اللہ کا قرآن سامنے ہے. طوطا کہانی نہیں سنانی آپ کو، اللہ کا قرآن اور سرکار دو عالم کا فرمان، یہ 2 چیزیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں آپ کو سنانی ہے آج کی تقریر میں. تقریر کیا ہے؟ یہ درویشی ہے. چونکہ میں ایک مولوی ہوں اور میں مولوی کرانا پسند کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ یہ بندہ مولوی بن کے ہی مرے اس دنیا سے. مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کالم نگار بھی ہوں، امریکہ میں لکھتا ہوں کالم میں، پڑھتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں مولوی ہوں اور میں اپنا تعارف بطور مولوی کے کراتا ہوں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ مولوی اگر لاہور رہنے والا دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے تو وہ لاہوری کہلوانا پسند کرتا ہے. جی میں لاہوری ہوں، اچھا بھائی، اگر باٹو تو پھر سبحان اللہ، لاہوری باٹ. اور اگر مولوی کا خبر دینے والا اگر آپ کو اپنے آپ کو مولوی نہ کہلائے تو پھر اس کو کون پہچانے گا بھائی؟ ہم تو مولا کی خبر دیتے، یہ قرآن سامنے کھول کے رکھا ہے. میں حضرت صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ چونکہ یہ پروفیسر ہیں، ان کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے، ہم درویشوں کا اپنا ہوتا ہے. ہم تک جب تک آپ کا ماتھا نہ دیکھیں ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. نعرے لگوانے کا شوق نہیں، سبحان اللہ کہنا دل میں کہو، لیکن بزرگوں کی باتیں غور سے سنو. یہ بڑی کارآمد باتیں ہیں، یہ مدت کے بعد ملتی ہیں. ارشاد ربانی ہے، اللہ اکبر. حسن قبلہ نے، میں نے پچھلا خطبہ ان کا سنا تھا، توحید پر بیان کیا تھا انہوں نے. اور بچوں، توحید کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. یہ دلوں میں لکھ لو، دماغوں میں لکھ لو، سینوں میں لکھ لو. ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. میں اپنی مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، خود ہی فاؤنڈر ہوں، جگہ لے کے $10 لاکھ میں وقف کی اللہ کے لیے. تو میں وہاں کسی کو مانگنے نہیں دیتا، نہ باہر جاؤ بھائی، مسجد سے باہر، اندر کوئی سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے گھر کوئی مہمان آ جائے اور میرا مہمان کسی دوسرے سے کہا یار کھانا تو کھلا دو، تو میں تو غیرت سے گڑ جاؤں گا. تو اگر میرے جیسا آدمی کمزور ضعیف غیرت سے مر جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کو غیرت نہیں آتی اس کے گھر میں کسی اور سے مانگو. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ بندہ میرا اور مانگے غیر سے؟ نہیں، جب بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو. اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کسی کو مانگنے مت دو. کو بھائی
مانگنا تو باہر جاؤ، امام صاحب سے کمرے میں بات کرو، کمیٹی سے بات کرو، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ مسجد کے لیے مانگنا جائز ہے، اس مسجد کے لیے، مسجد میں مدرسہ ہے جائز ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں جائز ہے، مسجد کے حافظ صاحب ہیں جائز ہے، چونکہ یہ مسجد سے متعلق ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی غیر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کسی غیر سے مانگے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ مت مانگا کرو مسجد میں، مسجد میں جب بھی مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو۔ اور ویسے بھی میں نے تو اپنے عزیز ہیں، برخوردار ہیں، میرے بھتیجے ہیں علامہ بدرالزمان قادری صاحب، ان سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹا صبح تہجد پڑھا کرو، یہ تہجد پڑھ کے ایک لسٹ بنا لو، لمبی لسٹ، یا اللہ میری پتی ختم ہو گئی ہے، یا اللہ بچوں کا دودھ نہیں ہے، یا اللہ میرا جوتا پھٹ گیا ہے، ساری لسٹ بناؤ اور صبح صبح اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس کے بعد مست ہو جاؤ، تمہارا کام اللہ کرے گا وہی جو بھی آئے گا وہ اللہ کے حکم سے آئے گا۔ لیکن یار اپنے اللہ سے کہو تو صحیح، ہم تو کہتے نہیں یار اس سویرے میں فلانے بندے نے آکھاں گا وہ مجھے 5000 روپیہ دے گا، اور جب جاؤ گے نا صبح اس کے پاس، اوے یار تمہارے آنے سے پہلے میں نے ابھی کسی کو دے دیا۔ اور اگر اللہ سے کہا ہوتا، اللہ سے مانگا ہوتا، تو اللہ جس کی ڈیوٹی لگائے وہ انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ یہ استاد جی نے بتایا پچھلے جمعے آپ کو کہ توحید کیا ہے، کہ اپنے اللہ سے رابطہ رکھو، اور جس کا رابطہ اپنے اللہ سے جڑ گیا وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ ہم غیروں پہ امید رکھتے ہیں، اپنے اللہ پہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ اتنی زبردست قوت اور طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم سرکار دو عالم کے دل پر نہ نازل ہوتا تو اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ پہاڑ، یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کہ یہ نبی کریم کے دل پہ آیا، نبی نے برداشت کر لیا، جب نبی نے پڑھا تو رحمت بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جب رحمت دو عالم کے منہ سے رحمت بن کے نکلا تو بچوں کے کام بھی آ گیا، ہمارے کام بھی آ گیا، اس لیے بچ گئے، وگرنہ اس کو کیری کرنا کوئی آسان کام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا، ایمان اور عقیدہ توحید کے بعد کیا ہے؟ عمل صالح۔ اب یہ معاشرتی زندگی آگی ہماری قرآن و حدیث کی روح سے، من عامل صالحا من ذکر او انثی، یہ اپنے گھر میں جا کے بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ۔ میں قرآن کریم نے جو صالحین صالح عمل کا تقاضا کیا تو عورتوں مرد کے برابر ہے۔ اکثر خواتین پتہ کہتی ہیں اچھا تسی پڑھا ہونا نماز، بس تسی پڑھ لی میری ہو گئی۔ وہ بھائی ایسا کام نہیں چلے گا۔ ہر عمل جو مرد پر فرض ہے وہ عورت پر بھی فرض ہے۔ اس کی نماز اپنی ہے، اس کی تلاوت اپنی ہے، اس کا ذکر اپنا ہے، اس نے حساب دینا ہے اللہ کو۔ تو اللہ یہاں کیا فرماتا ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو مرد یا عورت عمل صالح کرے، بتاؤں گا بھی حدیث پاک کی روح سے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ کیوں؟ چونکہ قرآن مجید نے اکثر بچے سوال کر رہے او جی مولوی صاحب یہ جڑے گنگا رام نے ہسپتال بنایا سی خدا نے کدا کام کیتا ہے، وہ جنت سے نہیں جائے گا؟ وہ بھائی قرآن نے ہر بات کا جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، 33 سال پہلے گیا تھا، میرے ساتھ بڑے بندے تھے ویزا لینے والے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے بڑے کاغذ پیش کیے کھڑکی پر، یہ بزنس کے کاغذ، کامرس کے کاغذ، اس کے کاغذ، اس کے کاغذ۔ وہ گورا کالا بیٹھا ہوا تھا، ایسے سے کر رہا تھا، ایسے سے، اسے ریجیکٹ کر دیے۔ جب میں نے دیا
تو مجھے دیکھے بغیر ٹھپی لگا دی اس نے، اور میں امریکہ چلا گیا وہ ٹھپی کی وجہ سے۔ جو میل آنر تھے وہ لائن میں کھڑے تھے، نہیں ملا ویزا۔ یہ سمجھ میں آتی بات آپ کو؟ ابھی بھی آپ جاتے ہو ویزا لگوانے کے لیے، ریجیکٹ کر دیتے وہ ٹھپی۔ اللہ فرماتا ہے تم محمد الرسول اللہ کی ٹھپی لگوا لو، جنت تمہاری ہے۔ ٹھپی لگوا لو، جنت تمہاری ہے۔ اور اگر نہیں تو سنو، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر میں دنیا میں تمہیں کمپنسیٹ کر دوں گا، تیرا نام مشہور کر دوں گا، لیکن جنت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں تیرا کھاتا پورا کر دوں گا، رہتی دنیا تک سر گنگا رام کا نام چلتا رہے گا، لیکن جنت بھی اگر جانا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھپی لگوانی پڑے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ مومن ہو، ایمان ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اس کا۔ اب میں عقیدے کی بحث میں نہیں جاتا زیادہ، حضرت صاحب کی ناراضی نہ ہو جائے۔ اچھا، تو فرمایا مومن ہو اور عمل صالح کریں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دنیا میں کیسے کریں گے؟ اس کو غم کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ بات تو مجھے بعد میں سنانی چاہیے ختم کے وجہ جمعے کے بعد، لیکن سنا دیتا ہوں۔ وہ ریشم کی تجارت کرتے تھے، سرکار غوث پاک بڑے مالدار آدمی تھے۔ اللہ اللہ اللہ، ریشم کی تجارت، جہاز بھر کے آتے تھے۔ تو جب ان کا بصرہ پہ جہاز لنگر انداز ہوا تو ڈوب گیا، لیکن وہ عبد القادر نام کا کوئی بندہ تھا، ہرکارہ بھیج دیا گیا بغداد میں کہ جی بابا جی تمہارا تو جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ تقریر فرما رہے تھے، فرمایا الحمدللہ، پھر گفتگو شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جلسہ ختم ہوا، گفتگو ختم ہوئی، دوسرا ہرکارہ آ گیا واچ ٹاور سے کہ حضرت وہ عبد القادر اور ہے، آپ کا تو جہاز زندہ سامت پہنچ گیا ہے۔ تو آپ نے پھر تھوڑا سی گردن چکائی، فرمایا الحمدللہ۔ وہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے بڑے پریشان ہوئے، کہا بابا جی جہاز ڈوب گیا، الحمدللہ، جہاز بچ گیا، الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا بھائی جب میں پیدا ہوا تھا نا تو نانگا پیدا ہوا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ جو دیا تھا رب نے دیا تھا، جو لینا تھا رب نے لینا تھا، نہیں لینا تھا تو رب نے کرنا تھا۔ تو میری تو وہاں بساط ہی کچھ نہیں، اب گیا سبحان اللہ، آ گیا الحمدللہ۔ فرمایا کہ لوگوں کے جہاز ڈوب جائیں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں بندوں کو۔ فرمایا یہ ان کو ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے یہ میرا محل ہے، میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا محل ہے، میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ تو جس نے دیا اس نے لیا، رنج کیسا اور خوشی کیسی۔ اگر جہاز بچ جانے کی خبر مل جانے پر بغلے بچاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا ایک ساتھی تھا، اللہ مجھے معاف کرے، مسجد میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا یار تجھے اللہ نے بہت نعمت دی ہے، پیسے بھی دیے ہیں، تھوڑا بچ بچا کے چلا کر۔ اس کے بیٹے نے گریجویشن کی تو اس نے گھر میں ایک فنکشن رکھا، تو انڈیا سے اس نے رقاصائیں منگوائیں، انڈیا سے ناچنے والی عورتیں منگوائیں اسے، اور باقاعدہ ناچ کرایا۔ میں تو خیر اٹھ کے آ گیا، لیکن یہ میں نے ضرور کہا کہ اللہ پاک کی پکڑ اب تیرے کو آئے گی انشاءاللہ، کہ تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے 6 مہینے بعد وہ بندہ ڈپورٹ ہو گیا امریکہ سے۔ یہ جو خوشی مل جائے اس کو برداشت کرنا بھی بڑا کام ہے، ہم نہیں کرتے۔ ہم اپنی ذاتی جو فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہے نا جی، اس خوشی کو دیکھتے ہیں، عارضی خوشی کو دیکھتے ہیں، دائمی خوشی دیکھو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی پاکیزہ عطا کریں گے۔ بابا جی غوث پاک کتنی پاکیزہ زندگی تھی، جہاز ڈوب گیا سبحان اللہ، بچ گیا الحمدللہ، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ بڑا حادثہ ہو گیا کوئی بات نہیں یار، اللہ نے لیا ہے۔ بڑا کام آ گیا
کوئی بات نہیں یار، اللہ نے دیا ہے۔ خوشی غم کسے ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اچھا پتہ نا آپ کو کہ جب ہم جائیں گے تو کفن ہوگا، کسی کو لٹھے کا مل جائے گا، کسی کو کسی اور بڑے، لیکن ہوگا کفن ہی۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ یہ جو مارا ماری کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے؟ جیب تو ہے ہی نہیں، وہ تو اتار لیں گے، بچے بھی اتار لیں گے، بیگم صاحب بھی ہر شے اتار لے گی، آپ کو خالی ہاتھ بھیجیں گے، اور حساب کس نے دینا ہے؟ آپ نے۔ مجھے بڑے لوگوں نے کال کرنے کی کوشش کی، جی لائف انشورنس کرا لو، میں نہیں کراتا، نہ بچوں کو کرانے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے میرا رزق لکھا ہے، وہ دے گا، میں کیوں کروں کہ جی بچوں کے لیے؟ میں بچوں کا اللہ وارث ہے، میں وارث نہیں ہوں، بچوں کا اللہ وارث ہے۔ نہ میں جائز سمجھتا ہوں لائف انشورنس، نہ کراتا ہوں نہ کرتا ہوں، اور دوستوں کو بھی منع کرتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، رزق بڑھا دے گا۔ حیات طیبہ، اور جنت کی زندگی، سبحان اللہ، وہ تو آپ کو حضرت صاحب نے بتایا ہوگا، موجے ہی موجے۔ ایک تو یہ نعت خان کرتے ہیں موجے ہی موجے، موجے ہی موجے، یہ تو چالی، ان کے پیسے بند کر دو ساری موجے ختم۔ ہاں پیسے دینے بند کر دو، یہ پیروں کو پیسے دینے بند کر دو، سارے روڈ پہ آ جائیں گے، بیچاروں پہ پھرتے ہیں یہ پیر، اور غریب بیچارہ روٹی سے تنگ ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، انڈسٹری ہے یہ۔ اصل بات کیا ہے؟ ہمارے بڑے بڑے علماء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ، تو سرکار نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ کہا یہی آپ کی کتاب کا دینیات میں، کہ یا رسول اللہ میں فلانی چیز کروں گا، میں فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اچھا پھر میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں تو چولہا میں جلاؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ فرمایا میں انسان بھی ہوں، اگر تم سے کام لیتا ہوں تو مجھے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ موجے ہی موجے، موجے ہی موجے ہم لوگوں نے خراب کر دیا ان کو۔ کوئی کام کرو، محنت کرو، پھر موجے لگاؤ، سمجھ میں آئے، اور اگر پیسے بند ہو جائیں اللہ جانتا ہے کوئی نعت خان آتا ہی نہیں۔ تو یہ انڈسٹری ہیں، یہ ختم کرو ان کو۔ اور یہ جو نوٹ چھاور کرنے ہیں یہ گناہ ہے، بدعت ہے، یہ ادب سے رکھو اگر رکھنا ہے تو۔ سرکار دو عالم ادب سے دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کو جب سرکار دو عالم نے چادر دی تھی ادب سے دی تھی، دو لیکن نبی کے طریقے سے دو۔ بہرحال یہ موضوع نہیں میرا، حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے مجھے پتہ۔ فرمایا کہ ہم آپ کو زندگی پاکیزہ عطا کریں گے، ایسے جنت میں چلے جائیں گے آپ۔ اللہ اکبر، جنتی الگ ہو گئے، جہنمی الگ ہو گئے، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا ہوا تجھے؟ کہا یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جو مانگو گے جنت میں دوں گا۔ کہا ہاں مانگو۔ کہا میری بیوی میرے بچے وہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیوی بچے تمہیں لوٹا دوں؟ یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ میں اچھا آ جائیں گے تیرے پاس۔ تو بیوی بچوں کو اللہ لا کے اس کو دے دے گا جنت میں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ابھی آج پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ بیوی یہی ملے گی۔ یہ بڈھے بابے میری طرح کے، میری بھی ماشاءاللہ 75 سال عمر ہو گئی ہے، میں تو بیوی سے اکثر کہتا ہوں کرما والی ٹھیک ٹھیک رہا کر، تم نے مجھے آنا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ بیوی یہی ملے گی، بچے بھی ملیں گے، شاد ربانی ہے، لیکن شرط ایک ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ جب تم دنیا چھوڑ کے آؤ تیرے بچے کو کلمہ آتا ہو، نماز آتی ہو، دین کے کام جانتا ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم کر کے آؤ، میں رب وعدہ کرتا ہوں تیرے بیوی بچے تجھے لوٹا دوں گا۔ سورہ طور، کون سی سورہ ہے؟ طور، آیت نمبر 21، سپارہ 27واں۔ اپنے قرآن میں کھول کے پڑھ لینا، پھر مجھے دعا بھی دینا، میں نے آپ کے بیوی بچے واپس کروا دیے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے معذرت خواہوں کہ اللہ بہت تنگ کر رہا ہے، تکلیف تو ہوگی آپ کو سننے میں تھوڑی سی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ صدق اللہ العظیم۔ 27واں سپارہ سورہ طور 21 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ایمان کی دولت تیرے پاس تھی۔ دیکھو نا، اب کتنی حیرت کی بات ہے، آگ لگ جائے نا گھر میں تو باپ بھی بھاگتا ہے، ماں بھی، اٹھو اٹھو بچو، اٹھو اٹھو اٹھو، آگ لگی ہے، بھاگو باہر، بھگا دیتے ہیں۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو بیوی اور باپ کہتا ہے کہ بچے ہیں ذرا سونے دو ان کو جہنم کی آگ کا فکر نہیں ہے، دنیا کی آگ کا فکر ہے، اٹھاؤ ان کو۔ رات بھر وہ رسائی اوڑھ کے لگے رہتے ہیں فون پہ، اٹھاؤ اپنی ڈیوٹی پوری کرو۔ دنیا کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آخرت کی جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ ان کو، اٹھاؤ ان کو، صبح اٹھو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ دولت تم دے کے آئے اور تیرے بچے اس پہ قائم رہے، میں کیا کروں گا؟ الحقنا بہم ذریتہم، میں تمہیں ملا دوں گا تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور تمہاری عملوں سے اور تمہارے بچوں کے عملوں سے کچھ نہیں لوں گا۔ وہ جو ایمان کی دولت دے کے آئے نا اس کے صدقے میں تمہیں جمع کر دوں، اور وہ جو تمہارے عمل ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنے گناہوں کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، وہ جو تمہارے نیک عمل ہے وہ تمہاری گروی چھڑا دوں گا، گناہوں کی گروی چھوٹ جائے گی، تمہاری پاک صاف ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت کی پاکیزہ زندگی جو مانگو ملے گا۔ اس لیے تو حضرت صاحب نے میں نے سوچا خطاب ان کا ہمارے پاس لکھا ہوا، وہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، اور وہ باغ میں کٹھے پھرا کرتے تھے، پارک میں مارچ کرتے تھے، صبح صبح نماز کہیں نہیں پڑھتے، مارچ کرتے ہیں۔ ان کو جان کی فکر ہے، آگے کی فکر نہیں ہوتی ان کو، تو پھرتے تھے کٹھے، کو حاجی صاحب، کو مولوی صاحب، کو صوفی صاحب، کو مفتی صاحب۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی چلے جائیں گے جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب وہ جنتی کہیں گے اللہ تم نے کہا تھا جو مانگے وہ دوں گا، ہاں تم جو مانگو گے ملے گا، یہ وعدہ اللہ کا۔ کیا یا اللہ وہ میرے فلانے ساتھی میرے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، پارک میں جاتے تھے، فلاں جگہ جاتے تھے، یا اللہ وہ نظر نہیں آ رہے؟ کہا وہ جہنم میں۔ کہا اللہ وعدہ پورا کر، ہمیں ملا دے ان سے۔ کیا بات، کیا تمنا ہے؟ اللہ فرمائے گا تم جہنم میں جا نہیں سکتے، وہ جنت میں آئے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ کہا اچھا کچھ تو کر، کچھ تو کر۔ کہا اچھا تم بارڈر پہ آ جاؤ، جنت کے بارڈر پہ، ان کو میں جہنم کے بارڈر پہ لے آتا ہوں، آمنے سامنے ہو جاؤ تم، وہ جہنم کے بارڈر پہ، تم جنت کے بارڈر، آمنے سامنے پوچھ لو۔ اللہ لے آئے گا ان کو دوستوں کو۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ او بھائی تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے۔ ان کا یار وہ دعوے درے کے درے رہ گئے ہمارے، اصل میں بات یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ابھی میں شروع کر دوں تھوڑی سی، سارے بولنا شروع ہو جائیں گے، ایسا لگے گا سارے مفتی ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نماز پڑھنا نہیں ہوتی جو ریاکاری کی نماز ہے۔ میں ایک زمانے میں ایک بڑی پوسٹ پر تھا، بہت بڑی پوسٹ پر، تو میں نے نماز پڑھانے کے لیے کھڑا تھا، تو بڑی ٹیم آئی تھی، لوگوں بادشاہوں کی ٹیم تھی۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑا نامور پاکستان کا، مجھے کہتا قمر صاحب وہ وضو خانہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ادھر ہے۔ اچھا وہ جانے لگا نا تو وہ بڑی شخصیت تشریف لے آئی، وہ ادھر جانے کے بجائے میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا ساتھ میں آگے چلا گیا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس بادشاہ کے ساتھ، تاکہ اس کو نظر آؤں کہ میں کھڑا ہوں۔ بے وضو نماز تو پڑھ رہا ہے وہ،
لیکن وضو نہیں کیا اس نے. وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اس بندے کے لیے پڑھ رہا تھا. جب ہماری یہ نماز ہوگی تو اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، عذاب ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے بے خبر ہیں، الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کی نماز نہیں ہوتی. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اور غریب کو کبھی کھانا نہیں کھلایا. یہ جو ہماری عادت ہے نا، سارے ہمارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ، میں اپنے آپ کو مسلسل کرتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈرائیور ہو، کوئی بچہ ہو، اس کو باہر بٹھا دیتے گاڑی میں، خود کھانا کھاتے وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ. غلط ہے یہ. اس کو بلاؤ ساتھ. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، اپنے ڈرائیور کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاؤ. یہ ہے دین. تم اعلیٰ نہیں ہو، اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے، تم ادنا ہو. اگر تمہیں انسانیت کا فرق ہی معلوم نہیں تو پھر تم کیا جانتے ہو؟ تمہارا دین کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. کبھی بھی اپنے ساتھ جانے والے ڈرائیور کو، ملازم کو، بے شک اس کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دو، لیکن کھانا ساتھ کھلاؤ اس کو. یہ نہیں کہ بیچارہ وہ باہر بیٹھا رہے اور تم اندر بیٹھ کے مزے اڑاتے رہو. یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یہ. تو کہا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے. لیکن دوسرا کہہ دو چھڑ یار یہ مانگا تھے کہ نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں دینا مت دو، خاموش ہو جاؤ. اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ اے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے آگے کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے ہے تو دے دے، نہیں تو چپ ہو جا، انکار نہ کر، توہین نہ کر. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنا دیتے. بہرحال یہ حضرت صاحب ہی آپ کو عرض کریں، ارشاد فرمائیں گے. میں آگے چلتا ہوں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث ہو جاتی ہے نا جی زرداری اچھا، نواز شریف اچھا، عمران خان اچھا، ابھی باہر بیٹھ جاؤ، لڑنے مارنے پہ تل جائیں گے ہم لوگ. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بک بک کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے اور دین کی باتیں سننے سے گریز کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آہستہ آہستہ ہمارے دل سے قیامت کا خوف ہی اتر گیا. یہ چار چیزیں تھیں جو ہمیں جہنم میں لے آئیں. یہ جہنم ہی بتا رہے ہیں جنتیوں کو بارڈر پہ. اب سوچو ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو. آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے سرکار کی. نمبر میرے پاس ہے، کسی دوست کو درکار ہو میں پیش کر سکتا ہوں. سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ عمل صالح کا اجر کیا ہے؟ عمل صالح کا اجر کیا ہے؟ یا رسول اللہ و رسول عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے؟ فرمایا کہ 3 شخص تھے، گاؤں میں روٹی روزی تنگ ہو گئی ان کی، وہ تلاش معاش میں باہر نکلے. تلاش معاش میں باہر نکلے، راستے میں طوفان آ گیا، زوردار بارش آ گئی، اور وہ تینوں خوف سے بھاگ کر غار میں پناہ لے لی. اتفاق دیکھو، طوفان، ہوا، ایک پتھر پڑا تھا وہ آیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں اندر. اب ان کو باہر نکلنے کا چانس ختم، موت نظر آنے لگی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہانی سنا رہے. عمل صالح کا اجر ہم تو سمجھتے کچھ عمل صالح ہوتا کیا ہے. یہ سرکار نے فرمایا آج کی یہ حدیث سن لو، اس میں نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت نظر آئی تو تینوں بیٹھ کے بھائی کہنے لگا یار زندگی میں کوئی کام اچھا تو کیا ہوگا نا ہم نے. کہا ہاں. کہا چلو اس اچھے کام کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں.
ویسے آیت بھی ہے اللہ کے پاک کلام کی اسی بارے میں، وہ بھی سماعت کرنے کام آئے گی. ہم چونکہ جانتے نہیں نا، بونگیاں مارتے ہیں صرف. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو تینوں ساتھیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں عمل صالح کا، جو نیک کام ہم نے کیے ہیں. پہلے بندے نے کہا کہ میری کہانی یہ ہے، اچھا بھائی جب آپ کا وقت ختم ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا. میری نشانی یہ ہے اور کہانی یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو جب بکریاں چاہ کر آتا تھا تو دودھ پہلے پلاتا تھا، پھر میں بچوں کو پلاتا تھا، پھر بیوی کو دیتا تھا. ایک دن مجھے چارہ دور سے لانا پڑا، میں گھر پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی. مجھے دودھ میں نے دویا، اور دونے کے بعد میں ماں باپ کے کمرے میں گیا تو وہ سو چکے تھے. میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ گئے، بابا دودھ دو، بابا دودھ دو. میں نے کہا بیٹا میرا روٹین یہ ہے، پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے پھر بچے پیئیں گے. دوشی پڑے ذرا بسم اللہ. پہلے میرے ماں باپ پیئیں گے پھر تم پیو گے. کہتے ہیں کہ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، صبح ہو گئی، فجر کے وقت میری والدہ کی آنکھ کھلی تو میری ماں نے پوچھا کہ بیٹا تم کب سے کھڑے ہو؟ کہا ماما جب روزانہ دودھ پلاتا ہوں اسی ٹائم پہ لیٹ ہو گیا تھا، آپ سو چکے تھے. تو فرمایا میں اس انتظار میں تھا کہ کب آپ کو جاگ آئے اور میں دودھ دوں اور پھر میں اپنے بچوں کو پلاؤں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. میں تو امریکہ میں تو خیر ہیں بڑے اولڈ ایج ہاؤس بنے ہوئے نا، بڈھوں کا یتیم خانہ، تو یہاں بھی بن گیا. میں تو حیران ہوں کہ یہاں بھی بنے ہوئے بڈھوں کا یتیم خانہ. اور یہاں کیا حالت ہے عمل صالح میں؟ یہ کہ اس ماں نے دعا دی، باپ نے بھی دعا دی کہ یا اللہ اگر یہ میں نے نیک کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، ماں باپ کی خوشنودی کے لیے، تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے. یہ وسیلہ پیش کیا، اللہ نے تھوڑے پتھر ہٹا دی. تو عمل صالح کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا. کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ سوچنا پڑے گا. یا بیوی کے کہنے پر بابا یہ تنگ بڑا کرتے ہیں، ڈرامہ نہیں دیکھنے دیتے، ہاں جی این ڈرامے کے ٹائم پہ روٹی مانگ لیتے ہیں، دوا مانگ لیتے ہیں، اور تو اس بابے کو نا اولڈ ایج ہاؤس پہ چھوڑ گیا. اس کو جنت ملی، دنیا ملی، پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا. پھر دوسری کہانی شروع کی. اس نے کہا جی میرا چچا باہر گیا ہوا تھا، میری ایک چچا ساتھ تھی، میں اسے بڑی محبت کرتا تھا. جب ان کا راشن ختم ہو گیا تو وہ ایک دن میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ دیکھ بھائی میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے، تو ایسا کر مجھے کچھ ادھار دے دے، 100 دینار دے دے مجھے، تاکہ میں بچوں کے لیے روٹی رزق لے کے آؤں. میرے اندر شیطان جاگا. اس نے کہا اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا؟ اس نے کہا تو میری خواہش پوری کر، میں تیری کرتا ہوں. اس خاتون نے سوچا کہ حالت خراب ہے گھر کی، اگر میں کہیں باہر جاؤں گی تو کتنا برا ہوگا، کم از کم یہ چچا سا بھائی تو ہے، میں ایک کوشش پھر کروں گی. کہا اچھا پیسے دے میں تیرے پاس آ جاؤں گی. پیسے لے کے چلی گئی، بچوں کے لیے کھانا لے آئی، اور حسب وعدہ رات کو آ گئی اس کے پاس. جب اس نے ہاتھ پکڑا اس اپنی چچا زاد کا تو اس کے دم خیال آیا کہ یار بڑا بے غیرت ہوں میں کہ وہ مجھے بھائی کہہ رہی ہے اور میں اسے کیا تقاضا کر رہا ہوں. کہتا میرا وجود جو تھا وہ کانپنے لگ گیا.
جب کانپنے لگ گیا تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. میں نے کہا جا بہن تو میری آج سے باقی بہن ہے اور تیرے گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا جب تک چچا گھر نہیں آ جاتے. یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر ہٹا دے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ناڑے کے پکے ہیں. بات سمجھ نا. ہماری تو آج کل اتنی کہانیاں بنی ہوئی کہ گھر میں جو نوکرانیاں کام کرنے آتی ہیں ہمارے تو بعض بھائی لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑتے. اور یہاں دیکھو اللہ کے نیک کاموں میں کام ہے, اللہ نے تھوڑا سا پتھر ہٹا دیا, ایک پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا. تیسرے کی کہانی کہتے میں نے کام کروایا, مزدور لگائے میں نے. یہ عملے سارے کی بات کروا جر کیا ہے اس کو عملے سارے کہتے ہیں. دماغ میں رکھو, یہ کام آئے گی باتیں آپ کے. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے مزدور لگائے. شام کا ٹائم ہوا, میں نے 2 کو مزدوری دی. تیسرے نے کہا جی میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں. نہ جانے اس کو کیا کام پڑا, وہ چلا گیا. وہ 10 دینار تھے یا چاول تھے یا کچھ تھا, مختلف بات. وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو ایک بکری والا گزرا تو میں نے کہا بھائی کتنے کی بکری ہے؟ کہا 100 دینار کی, 100 ریال کی. میں نے دیکھا میری جیب میں 90 تھے تو میں نے کہا چلو 10 مزدور کے لے لیتا ہوں اور یہ بکری خرید لیتا ہوں. اس نے 10 اس کے ڈالے اور نیت یہ کی کہ 10واں حصہ اس کا ہے, اور میں نے 10 ڈال دیے. 100 ہو گئے, بکری خرید لی. وہ بکری بڑھتی گئی, ریوڑ بن گیا. میں نے مکانات بنا لیے, دکانات بنا لی, اور میں 10واں حصہ چھوڑتا گیا اس کا. کئی دکانیں, کئی مکان. کوئی 40-50 سال کے بعد وہ بندہ آ گیا, کہتا بابا جی میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا, میرے 10 دینار ہیں آپ کے پاس, مزدوری دے دو. میری عقل نے کہا کہ 10 مانگ رہا ہے نا تو دے دو, 10 مانگ رہا ہے دے دو. دل نے کہا بڑا بھائی مان ہے تو, او بھائی تم نے تو کاروبار کیا تھا 10% پر, اب یہ دکانیں, یہ مکان, یہ ریوڑ اس کا ہے, اس کا حق دو. دمان کا نہیں, وہ 10 ہی مانگ رہا ہے, 10 تو زیادہ کیوں دیتے ہو؟ کہتا بڑی جنگ ہوئی دماغ کی اور سمیر کی, بالآخر میرا سمیر جیت گیا. کہا کتنا بھائی؟ یہ دکانیں تیری, یہ مکان تیرا, یہ بکریاں تیری. اس نے کہا ہے میری. اس کو یقین نہیں آیا, اور اس بے یقینی میں جو اس نے دعا کی تھی, یا اللہ اگر یہ میں نے نیکی کا کام کیا تھا تو یہ پتھر ہٹا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا پتھر ہی ہٹ گیا. وہ تینوں باہر آ گئے. عمل صالح, عقیدے کے بعد کیا ہے؟ عقیدہ توحید خالص, اور اس کے بعد عمل صالح. 3 مثالیں میرے نبی نے دی ہیں, کسی مولوی نے نہیں دی. ان مثالوں میں ہم اپنا راستہ تلاش کریں. کیسے کر سکتے ہیں؟ دوستو, بھائیو, عزیزو, یہ دنیا بہت مختصر ہے, چلی جائے گی. ایک میرا شاگرد تھا, اس کا باپ فوت ہو گیا. نیو جرسی میں رہتا تھا, میں نیو یارک میں ہوں. تو کال آئی رات کو 2 بجے مجھے, کہتا استاد جی بڑا کام خراب ہو گیا جی. میں کیا ہوا؟ کہ ابا جی فوت ہو گئے. تو میں نے کہا پھر کال کرو اسپتال والوں کو, 91 کو. 911 ہمارے پاس ہوتا ہے. کہا نہیں, وہ ابا جی کی لاش گھر میں پڑی ہے اور وہ تو کمرے میں کوئی نہیں جا رہا. تو مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. کہا ہے تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ تو مجھے کہا کیوں کی؟ کہتے جی آپ آ جائیں, آپ ہمارے انکل ہیں, تو رات ہمارے ابا جی کے کمرے میں گزارے. میں کہا بھائی صبح بائک مالش تیرا ہوگا, گاڑی تیری ہوگی, کوٹھی تیری ہوگی, اور رات میں گزاروں؟ ہے بیوقوف آدمی, چل اپنے پاک کمرے میں چل. کہتے مجھے ڈر لگتا ہے. جب یہ گاڑیاں لیتے ہیں, مکانات لیتے ہیں, اس وقت ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ لیکن باپ کی میت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے سپارہ نہیں پڑھ سکتے. کہتے صاحب یہ عارضی دنیا ہے, سب کچھ یہاں رہ جائے گا. سوچو کہ ہم نے عمل صالح کمانے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہماری کمی بیشیاں ہیں اللہ پاک دور فرمائے. اور استاد العلماء حضرت علامہ ابو البدر
محمد بدرالزمان قادری مدد علی۔ ویسے میں نے تو کہا ہے شیخ صاحب سے، یہ شیخ صاحب ہو کے ہیں ہماری مسجد میں نیو یارک میں نے کہا جی یہ اگلے سال ریٹائر ہو جائیں گے، میں نے ان کو ساتھ ہی لے جانا، تو وہ کہتے نہیں لے جانے دینا، تو میں نے کہا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، بہرحال میری نیت یہ ہے کہ میں ان کو لے جانا انشاءاللہ، چونکہ ان کے بچے بھی وہاں ہیں، ان کی بیٹی ہے، نواسے نواسیاں ہیں ان کے، گھر ہے، میرا گھر ہے، بھائی ہیں ان کے، تو ساری فیملی وہاں ہے، یہ اکیلے یہاں ہیں۔ تو اب دیکھو یہ کیا بنتا ہے، شیخ صاحب جیتتے ہیں یا میں جیتتا ہوں، لیکن میری دعا ہے ان کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں اور آپ بھی خوش رہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ادا فرما لیں۔